نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شادی بیاہ کے حوالے سے دو تین باتیں بہت بنیادی ذہن میں رہنی چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ جب ہم نکاح کے لیے راضی ہوتے ہیں، بھلے کسی کے پریشر میں ہوں، کسی مجبوری کی وجہ سے ہوں، یا کسی کو چاہنے کی وجہ سے ہوں، یا ویسے ہی اماں ابا نے کہہ دیا تو ان کی بات رکھ لی، تو جو بھی وجہ بنے، جب ایجاب اور قبول ہو جائے گواہوں کے سامنے، ایک لڑکا ایک لڑکی ایک دوسرے کو قبول کر لیں، تو بس اس کے بعد یہ اسلامی طور پر نکاح میں بند گئے۔ شادی میں ایک دوسرے کو پسند کرنا، ایک دوسرے سے بہت پیار محبت ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر نہ ہو آپس میں کوئی تعلق اور محبت کا رشتہ، تب بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے شادی برقرار نہ رکھی جا سکتی ہو۔ آئیڈیل یہ ہے کہ پیار محبت بھی ہو، اس سے ظاہری بات ہے برکت ہوتی ہے، لیکن یہ اسی نکاح میں برکت ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، دین سمجھ کے کیا جا رہا ہو۔ اصل میں اکثر لوگ نکاح کرتے وقت اس کو اپنی ذاتی چوائس، پسند، تفریح، پارٹی، مزہ یہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں تو ہم نے زندگی کے لیے اپنا کیریئر چوز کیا ہے، ہماری مرضی ہم جس کے ساتھ کریں، اور جب ہم نے چوز کر لیا تو ہم اس کو جس طرح چاہیں گے انجوائے کریں گے۔ اگر دل چاہے گا تو کریں گے، دل نہیں چاہے گا تو کوئی بات نہیں، موو آن کریں گے، کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، کوئی اور رشتہ دیکھیں گے، خلا لے لیں گے، طلاق لے لیں گے، طلاق دے دیں گے، مرد ہے تو۔ مطلب یہ کہ ہم نے اس کو ایک عبادت کے طور پر نہیں لیا۔ حناف کے ہاں نکاح ایک عبادت ہے، اسی لیے اس میں بہت سارے قواعد ہیں، شرائط ہے، اور ان سب پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب دینی کوئی کام ہو تو اس کو اللہ کی رضا ہی کے لیے کرنا چاہیے، بلکہ دنیاوی کام میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہی کی رضا ڈھونڈی جائے۔ تو جب ایک شخص اللہ کے راضی کرنے کے لیے کسی سے شادی کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اب اس کو یہ بہت زیادہ غور کرنے اور سوچنے سمجھنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میں کتنا کمفرٹیبل ہوں، مجھے کتنی محبت ہو گئی ہے، نہیں ہو رہی ہے، اتنے سال ہو گئے، 1 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، لیکن زیادہ دل لگ نہیں رہا، میرا خیال ہے یہاں سے ہمیں موو آن کرنا چاہیے، یہاں معاملہ شاید نہ چل پائے، کہیں اور ڈھونڈیں گے۔ یہ ذرا ہمارے حساب سے بہت اٹریکٹیو نہیں ہے، یا ہمارے حساب سے اس کا مزاج نہیں ملتا، یہ اتنا جولی نہیں ہے، اتنا فنی نہیں ہے، اتنا گھمانے والا نہیں ہے، یا اس کا اسٹائل ایسا ہے، یا اس میں یہ خرابی ہے، اور اس میں کیڑے نکال کے اپنے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں، اپنے معیار پہ اس کو جانچتے ہیں۔ تو یہ خالص شیطانی اور نفسانی وسوسہ ہے۔ آدمی جب کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میرے حساب سے کتنا درست ہے۔ نمبر ایک وہ یہ دیکھتا ہے کہ شرعاً وہ شخص کتنا درست ہے، مرد ہے یا عورت، کہ شریعت کے دائرے پہ وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، شریعت کے معیار پہ وہ اوکے ہے کہ نہیں ہے۔ بس اگر وہ شریعت کے دائرے میں مناسب طریقے سے رہتا ہے تو اس کو چھوڑنے کا، اس سے طلاق لینے یا دینے کا یہ خیال لانا دل میں، یہ شیطانی عمل ہے، گناہ کی بات ہے، غلط بات ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے اس میں اٹریکشن نہیں لگتی اب، یا بس پریشر میں شادی کر لی تھی۔ یہ موجودہ زمانے کی یہ جو فینٹسیز ہیں، فلموں اور ڈراموں نے اور ناولز نے جو ہمارا ایک ذہن بنا دیا ہے، اس میں ہم ساری زندگی آئیڈیل ڈھونڈنے میں رہ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے فیصلے خود ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کوئی سمجھائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بتائے کوئی بات نہیں، اس کی اپنی رائے ہم سن لیں گے، مجبوری میں بعض اوقات سننے سے بھی پہلے کہہ دیں گے اماں خاموش رہیے، آپ کو نہیں معلوم نا، ابا پلیز رہنے دیجیے، میں خود فیصلہ کروں گی یا کروں گا۔ یہ سب جو ہے کبر کی وجہ سے اور اپنی ذاتی طور پر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کی وجہ سے ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں خود پرستی، اپنے بارے میں یہ گمان کہ میں بہت سمجھدار ہوں، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ میں بہت ڈیزرو کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مجھے ایسا کیسے مل گیا اور ایسی کیسے مل گئی، مجھے تو یوں ہونا چاہیے تھا، میں تو فلاں کا دیکھو کیسا شوہر ہے، اس کی تو دیکھو بیوی کتنی اچھی۔ یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں اور کمپیئر کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے اسٹینڈرڈس کو سامنے رکھ کے اپنا آئیڈیل تلاش کرتے ہیں، اور اس شخص میں وہ آئیڈیل نہیں پاتے جس کے ساتھ ہماری شادی ہو گئی ہوتی ہے، مجبوری میں یا دھوکے میں یا انجانے میں، بس کر لی اس وقت، خیال تھا کہ ایسا ہے لیکن بعد میں ویسا نکلا، تو یہ سب چیزیں اس کو بالکل پھر ایک دوسرے اینگل سے سوچنے اور دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ظاہری بات ہے اس سب میں نفسیات کا اور نفسانیت کا بہت اثر ہے، اور شیطان اس سے کھیلتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نکاح ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اس سے مقصود ہمیں اپنی
شرمگاہ کی حفاظت، اپنے ذہنیت کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں امت میں نیک اور صالح اولاد چھوڑنی ہے، تاکہ یہ انسانیت کا تسلسل بھی جاری رہے جو اس کا مقصد ہے، اور اسی طرح سے خیر کے کام ہو جائیں، اور کچھ ایک دو جتنے بھی بچے اللہ دے 5 10 جتنے زیادہ ہوں اتنی زیادہ اچھی بات ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جن کے بچے زیادہ ہوں، اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے خاندان میں دیکھو، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی، اس کی ماں، ان کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہو، ایسی عورتوں میں شادی کرو کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ اور ایک اس میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اولاد آپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے اگر اس کی تربیت اچھی کر دی۔ اب ہماری تبلیغ سے، اچھی باتوں سے کوئی آدمی ایمان لائے تو بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً لوگ آپ کی باتوں سے، تبلیغ سے، ترغیب سے دین کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں آنا۔ کوئی ہماری وجہ سے دین میں آئے، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اس کے مقابلے میں اولاد، وہ تو چونکہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ ہی اس کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں، تو اب آپ کو یہ موقع ہوتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت کر کے 1 2 4 5 جتنے لوگ ہو سکے ان سب کو اسلام کی طرف لے آئے۔ اور یہ سارے بچے جو مسلمان ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی، ان کی اولادیں ہوں گی، ان کی اولاد قیامت تک جو چلیں گی، یہ سب آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اس لیے جو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ نیک اولاد اگر وہ پیچھے چھوڑ جائے تو اس کا صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے علم چھوڑ جائے تب بھی ہوتا ہے، یا ایسا کوئی کام چھوڑ جائے، صدقہ جاریہ کے کام چھوڑ جائے، مسجدیں وغیرہ بنا دی، مثلاً کنواں کھول دیا، تو نیک اور صالح اولاد کو پیچھے چھوڑ کے جانا سب سے آسان کام ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک بیماری یہ ہو گئی ہے کہ اس کا فیصلہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کریں گے اور ہماری مرضی۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ایسا شریعت نے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پر ون سائیڈڈ، یا میاں بیوی بھی آپس میں طے کر لیں کہ ہم بچے پیدا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ اگر تو یہ ہے کہ اس سے انہیں کھلائے گا پلائے گا کون، تب تو یہ ناجائز اور حرام وجہ ہے۔ اور اگر وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے اپنی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو تب بھی یہ بس جائز ہونے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ مقصود تو اس میں اولاد کی کثرت ہے، اور اس میں کوئی عورت اپنے طور پر شوہر کی مرضی کے خلاف اگر یہ طے کر لے کہ میں بچے نہیں پیدا ہونے دوں گی، اور مجھے نہیں چاہیے بچے، میں تیار نہیں ہوں، یا کم از کم مجھے ابھی نہیں چاہیے، کچھ بھی ہو جائے بعد میں دیکھا جائے گا، تو یہ بالکل ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔ یہ خیال دل میں لانا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس بنیاد پہ شوہر کو قریب نہ آنے دینا، یہ کبائر میں سے، کبیرہ گناہ میں سے۔ تو رات بھر فرشتے ایسی عورت کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح مرد اپنے طور پر یہ طے کر لے بغیر بیوی کو راضی کیے ہوئے کہ نہیں بچے اور نہیں ہوں گے، یہ بھی گناہ ہے، غلط ہے۔ تو دونوں میوچولی اس پہ ڈسکس کریں، طے کریں، اور پھر اس کے بعد پیار محبت سے رہیں۔ پھر اس میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وہ ایک مثال، ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں انہوں نے عزل کے بارے میں پوچھا، تو وہ عزل وہ ایک صورت ہے جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، اس احساس کے ساتھ کہ وہاں پر ظاہری بات ہے کثرت اولاد کا سلسلہ تو ہوتا ہی تھا، تو اگر کسی نے ایسا سوچا اور وہ عزل کرے، جس کو کوئٹس انٹرپٹس کہتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ان صحابی نے جب یہ کہا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم لوگ یہ کیا کرتے ہو مدینے والوں تو ٹھیک ہے، اگر کر بھی لو، لیکن جس کو پیدا ہونا ہے وہ تو پیدا ہوگا۔ تو وہ الحمدللہ یہی ہوا، کچھ عرصے بعد وہ آئے کہ میری بیگم تو حاملہ ہو گئے، باوجود اس کے کہ ہم یہ کرتے تھے کانٹرسیپشن کا ایک میتھڈ۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کانٹرسیپشن ایک تو جائز ہو جائے علی الاطلاق، اور خاص طور سے ریورسیبل میتھڈ کی گنجائش اس میں بنتی ہے، ارریورسیبل کی نہیں۔ وہ بھی جیسا عرض کیا کہ میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان۔ اور اسی طریقے سے یہ خیال کہ اس بنیاد پر میں کسی کو قریب نہ آنے دوں، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل۔ نہ مرد کے لیے جائز ہے، نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ عورت اگر نشوز کرے، نافرمانی کرے، برے کاموں میں، گندے کاموں میں لگ جائے، ایسی صورت میں مرد اس کو سزا دینے کے لیے اگر کرتا ہے کہ اس کو بستر الگ کر دے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عورت کے لیے تو کسی صورت یہ کبھی بھی کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے کہ وہ
شوہر کو منع کرے قریب آنے سے، اس میں اس کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ خالص اختیار شوہر کے پاس ہے۔ شوہر کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ عورت کو جب وہ بلائے منع کر دے، کہے کہ میں نہیں آتا، میرا موڈ نہیں ہے، نہیں، اس کو بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عورت سے کوئی برائی یا گندے کام، بدکاری والے برے، ایسی عورت نہ ہو گئی ہو کہ باہر نکلتی ہو بغیر اجازت کے، نامحرموں میں اٹھتی بیٹھتی ہو، ہنسی ٹھٹا کرتی ہو جس سے شوہر ناپسند کرتا ہے، تو گویا نشوز کر رہی ہے، نافرمان ہو گئی ہے، تو اس کو سزا کے طور پہ تو کبھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ تو یہ جو نکاح کا کانٹریکٹ ہے آپس میں، وہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی شخص پسند آئے نہ پسند آئے، اس کی پرسنالٹی اٹریکٹیو نہیں لگتی، اس کا اسٹائل اچھا نہیں ہے، وہ اتنا ڈل سا ہے، اس کا انداز ذرا سادہ ہے، وہ یوں نہیں کرتا، یہ سب کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، ویسے کسی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو بالکل پیچھے پھینک دینا چاہیے، ذہن سے یہ فطور نکال دینا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہ ہو اور باسی روٹی پڑی ہے اور فاقے ہو رہے ہو تو وہ باسی روٹی کھانی پڑے گی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، پسند سے کچھ نہیں ہوتا، جان بچانا یہ ضروری ہے، بلکہ اگر فاقے ہو اور موت آنے کا اندیشہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تو سور کا گوشت کو یہ کہے کہ مجھے تو پسند نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں، تو ایسا شخص گناہگار ہوگا اگر مر جائے۔ تو نکاح جو ہے یہ شرعی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اب نکاح کر لیا لیکن نکاح کے مقصد کو حاصل نہیں کر رہے، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ نکاح اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں نام ہو جائے، دکھاوا ہو جائے، اماں ابا کو پتہ چل جائے کہ ان کا نکاح ہو گیا، بس باقی ایسے رہیں جیسے کہ اجنبی ہوں، ایسا کرنا بالکل ناجائز اور گناہ کی بات ہے، اور اس میں یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ میرا بھی ارادہ پڑھائی کا ہے تو میں بچے نہیں چاہتی یا میں بچے نہیں چاہتا، میں بھی کیریئر اور بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد کروں گا، یہ سب کرنا شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نکاح کے فوراً بعد اولاد کی فکر کرنی چاہیے جو نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ذہنوں کو کلیئر کرے، ہمیں باتیں سمجھ میں آئے، دین پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اپنی انا سے نکل ہی نہیں پاتے، اس لیے دین کا مطالعہ کر کے بھی، عالم بن کے بھی، عالمہ بن کے بھی شیطان ہی کی اتباع کرتے ہیں، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو ہمیں دین کا مزاج ہی نہ سکھا سکے۔ اسی لیے علم نافع کے لیے دعا کی جاتی کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، وہ علم جو نفع بخش ہو، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی، ایسا علم ہو کہ جس کا فائدہ ہو، اور جو علم حاصل ہو گیا اس کا فائدہ بھی ہو، ورنہ اس علم کا کیا فائدہ۔ اس لیے علم غیر نافع سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اپنے ذہنوں کو بالکل اس معاملے میں کلیئر کر لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنی عیاشیوں کے لیے، مزوں کے لیے، اپنی تفریح اور پارٹی کے لیے نہیں آئے، ورنہ یہ دنیا قید خانہ نہ ہوتی مومن کے لیے، یہ تو کافر کی جنت ہے، ہم اپنی جنتیں یہاں تلاش کر رہے ہیں، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب گاہیں، کیا عجیب مزاج انسان کا ہو گیا، مسلمانوں کا ہو گیا۔ عام آدمی سے تو آدمی یہ امید کر سکتا ہے، لیکن اہل علم سے جنہوں نے کچھ پڑھ سن لیا ہو، جن کو دین کی کچھ باتیں معلوم ہو گئی ہوں، انہیں اس بات کی فکر بھی ہو کہ اور بھی دین پڑھنا ہے، لیکن عمل میں کچھ بھی نہیں۔ عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے اس کے شوہر کی اطاعت سب سے مقدم ہے، اس کے شوہر سے کی اطاعت اس کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اس کے لیے اہم ہے۔ مرد کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے سب سے زیادہ حقوق اس کے والدین کے اور اس کے بعد اس کی بیوی کے ہیں، پھر اولاد کے ہیں اور سب گھر والوں کے ہیں۔ بہت اہتمام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے، مل بانٹ کے رہنا چاہیے، اور ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں وہ پورا کر لوں۔ اپنے حقوق کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ مجھے میرے حق مل گئے کہ نہیں، کیا ملیں گے، کیسے ملیں گے، کس طرح یہ حاصل کر لوں، نہیں، اپنے فرائض ادا کیجیے۔ ادو ما علیکم، جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرو، اور اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ مجھے میرے جو حقوق نہیں مل رہے ہیں آپ اس کا بندوبست فرما دیجیے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے فطور سے نکالنا چاہیے، وہ علم غیر نافع ہے کہ جس سے ہم دو بندوں کے حقوق نہ پہچانے، اپنی ذمہ داریاں نہ پہچانے اور ان کو ادا کرنے کی فکر نہ کریں۔ اسی لیے کسی اچھے آدمی سے، کسی نیک اور صالح بزرگ سے اپنی تعلق، اپنی کوئی نسبت قائم کی جائے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ دین ہم
سے تقاضا کیا کرتا ہے. آج کل انفارمیشن بہت ہے، نالج بہت ہے، لیکن علم نہیں ہے. علم کی بے تحاشا کمی ہے، جہالت عام ہے، اور خالی کتابیں پڑھ لینے سے، چیزیں دیکھ لینے سے، کچھ سمجھ لینے سے علم نہیں آتا. علم آتا ہے اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنے سے، صحبت سے. تو اس لیے اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ علم جس طرح شیطان کے لیے نقصان دہ ہوا تھا، ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اور ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن حقوق کی ہم پامالی کر رہے ہیں، کہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. اس کو معلوم کیجیے اور سیکھیے، اور اس کے مطابق زندگی گزاریے. شیطانی اعمال سے باہر نکل آئیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے.